الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین وصحبہ المنتجبین واصحابہ الاجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا، السلام علیکم یا ابا محمد الحسن، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی، السلام علیکم یا شیخ علی بن عثمان حجویری، السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی، السلام علیکم یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، السلام علیکم یا حضرت سید میرا حسین زنجانی۔ بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر اور رہبر حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب لکھی۔ کتاب کے آغاز میں دادا صاحب فرماتے ہیں، میں نے بارگاہ رب تعالیٰ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام اولیاء کاملین کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضور داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے خیر طلب کرتے ہیں ہمارا یہاں پر بیٹھنا، سننا، سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ دادا صاحب فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ ایفرٹ کرتا ہے اور خالصتاً رب کی رضا کے لیے سنتا ہے، کہیں پر پہنچتا ہے، حاضر ہوتا ہے، جبکہ جو بولتا ہے وہ بعض اوقات اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور بعض اوقات اپنے نفس ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو اور ہمارے نفس کی رضا کا باعث نہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کشف المحجوب ریڈنگ سیشنز چل رہے ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے اس ریڈنگ سرکل میں ہمارے جتنے بھی فیملی کے مرحومین جنہوں نے دار فنا سے دار بقا کا سفر اختیار کیا ہے، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اس ریڈنگ کا جو بھی ثواب ہمیں پڑھنے کا، سننے کا حاصل ہو، وہ پروردگار ہم اپنے مرحومین کی ارواح کو پہنچائیں اور یہ ان تک پہنچے اور کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہو۔ خاص طور پہ میری والدہ صبا کی نانی گل لالا آپا کے بیٹے شاہ زین، مبینہ آپا، دیگر جتنے لوگ ہیں، اللہ رب العزت سب کے درجات کو بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہم کشف المحجوب کے چوتھے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جو پہلا چیپٹر ہے وہ چوتھے حصے کا معرفت سے متعلق ہے، اور کیونکہ ہم کچھ عرصے بعد 2-3 دن کے پاز کے بعد پڑھ رہے ہیں تو میں ایک اوورآل اس چیپٹر کا ریکیپ دینا چاہوں گا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ہم سمجھ لیں ایک دفعہ کہ داتا صاحب معرفت کی جب بات کر رہے ہیں تو معرفت ایک بڑا کانسیپٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ویسے احساس کرنا کہ وہ موجود ہیں، یا اللہ کی عبادت کرنا، ہم سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، لیکن دادا صاحب اس کو معرفت نہیں کہہ رہے۔ معرفت ایک بڑی چیز ہے۔ اب دادا صاحب کس چیز کو معرفت کہہ رہے ہیں؟
اس کے لیے دا صاحب نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کا ایک قول درمیان میں پلیس کیا ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے رب کو رب کے فضل سے پہچانا اور غیر اللہ کو رب کے نور سے پہچانا۔ یعنی داتا صاحب جب یہ قول پیش کر رہے ہیں تو دا صاحب دو باتیں کر رہے ہیں۔ معرفت رب کی وہ پہچان ہے جو رب کا اپنا فعل ہوتا ہے، جس میں انٹرمیڈیریز نہیں ہوتے۔ رب کا بندے پر وہ فعل، وہ ایکشن جس کے ذریعے وہ اللہ رب العزت کوئی برکہ، کوئی نور، کوئی بلیسنگ ایسی عطا کرے جس سے بندے کو رب کی پہچان بھی ہو جائے اور غیر رب کا بھی پتہ چل جائے کہ یہ غیر اللہ ہے اور یہ اللہ ہے، اور وہ ایکشن اللہ رب العزت کا ڈائریکٹلی ہو اور اس میں انٹرمیڈیریز نہ ہو، وہ معرفت ہے۔ اور دا صاحب اس کو معرفت حالی کہہ رہے ہیں، ایکسپیرینشل معرفت۔ جس کو یہ معرفت ملے گی وہ اس کو ایکسپیرینس کرے گا، اور اس کا ایک نتیجہ یہ پیدا ہوگا کہ انسان کے سارے شکوک، سارے ڈاؤٹس ختم ہو جائیں گے، اس کے سارے کویسچنز ختم ہو جائیں گے، اور وہ ایک لیول پر سرٹیٹیوڈ میں چلا جائے گا، اس کو یقین مل جائے گا۔ اور یہ یقین اس کی اپنی ایفرٹس یا دنیاوی ذرائع سے اس کو حاصل نہیں ہوا، بلکہ یہ یقین در حقیقت رب تعالیٰ کی وجہ سے اس کو حاصل ہوا۔ تو اگر ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں، حضرت علی المرتضیٰ کا یہ قول، میں نے اللہ کو اس کے فضل سے پہچانا اور غیر اللہ کو اللہ کے نور سے پہچانا، یہ اس چیپٹر کا مرکزی خیال ہے کہ اللہ کا ڈائریکٹ ایکشن، ڈائریکٹ بلیسنگ، جس کے ذریعے سے وہ اپنی پہچان اور غیر اللہ کی پہچان کرواتا ہے، وہ معرفت ہے، اور یہ معرفت حالی ہے۔ جو دوسری معرفت ہے جو ورڈ کے لیول پر کسی درجے پر کسی کو ملتی ہے، وہ معرفت قالی ہے۔ کال سے سینگ، لیٹر بیسڈ۔ تو جس کے پاس لیٹر یا ورڈ ہوتا ہے اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا، جس کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو آٹومیٹکلی ورڈز کی ضرورت بھی نہیں شاید رہتی، وہ ورڈ سے بھی شاید آگے نکل جاتا ہے۔ تو دا صاحب جب معرفت کی بات کرتے ہیں تو وہ 4 طرح کے ذرائع جو ہیں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ معرفت ان 4 ذریعوں سے ملتی ہے۔ تو دا صاحب نے ان 4 ذریعوں کو نگیٹ کیا کہ معرفت اس سے نہیں ملتی۔ تو پہلا، معرفت کیا عقل سے ملتی ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا معرفت عقل سے ملتی ہے۔ دا صاحب نے کہا نہیں، معرفت عقل سے نہیں ملتی، کچھ دیوانے بھی صاحبان معرفت ہوتے ہیں، کچھ بچے بھی صاحبان معرفت ہوتے ہیں، اور اگر معرفت عقل سے ملتی تو سارے عاقل عارف ہوتے، جتنے بھی ریشنل مائنڈز تھے وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، مگر ایسا تو نہیں تھا۔ پھر دا صاحب نے کہا اگر عقل سے معرفت ملتی تو عقل تو اپنے بارے میں جاہل ہے کہ اس کا اپنا سورس کیا ہے، وہ کسی غیر کے بارے میں کیا بتائے گی۔ پھر دا صاحب نے کہا کہ ایک بات یاد رکھ لو کہ جو کچھ دل میں عقل کے روٹ سے متصور ہوتا ہے، آپ ویژولائز کرتے ہو، وہ در حقیقت معرفت ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ عقل اور معرفت ہمیشہ 180 ڈگریز ڈفرنٹ ہوتی ہیں۔ جو چیز عقل ثابت کرتی ہے معرفت اس کی نفی کرتی ہے، اور جو چیز معرفت ثابت کرتی ہے عقل اس کی نفی کرتی ہے۔ مگر یہ معرفت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، عقل اس کو نگیٹ کرتی ہے۔ کون سا بندہ ہے جو اللہ سے باتیں کر سکتا ہے؟ ریشنالٹی کے پلین میں تو پاسبل نہیں ہے۔ معرفت ثابت کرتی ہے حضرت موسیٰ کے پاس ایک عصا تھا جو سانپ بنتا تھا، عقل کہتی ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو دا صاحب نے ایک پرنسپل دے دیا کہ جو چیز عقل ثابت کرتی ہے معرفت اس کی نفی کرتی ہے، اور جو کچھ معرفت ثابت کرتی ہے عقل اس کی نفی کرتی ہے۔ آن اٹس اون عقل جو ہے وہ گائیڈ نہیں کر سکتی۔ پھر دا صاحب نے کہا عقل میں ایک اور پرابلم ہے، عقل اور سائیکولوجیکل ڈسننس ان کا سورس ہی ایک ہے، عقل اور وہم ایک سورس سے ہیں۔ ایک خیال بعض اوقات ہمارے نفسیاتی عارضے کا پروڈکٹ ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ریشنالٹی کا ہوتا ہے۔ یہ تو اتنی ویک چیز ہے تو اس پہ تو ریلائی کر ہی نہیں سکتے۔
پھر دادا صاحب نے کہا کہ جو عقل ہے اس کے دو فنکشنز ہیں, یا وہ کمپیریٹیو ہوتی ہے یا وہ سسپینڈڈ ہوتی ہے, یا وہ تشبیہ کرتی ہے یا وہ تعطیل میں ہوتی ہے. تعطیل یعنی سسپینشن اور تشبیہ یعنی کمپیریزن, ان سے جو پروڈکٹ نکلے گا وہ رب نہیں ہوگا, کیونکہ رب تو اندیکھی غیابت کی ریالٹی ہے. پھر دادا صاحب نے عقل کے اوپر جو فائنل اپنا کریٹیسزم دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان حادث ہے. حادث کا مطلب ہے وہ لمیٹڈ ہے. اگر انسانی عقل رب کو پا لیتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ رب پر اس نے کسی درجے کا غلبہ پا لیا ہے, نعوذ باللہ. رب حادث سے مغلوب نہیں ہو سکتا. تو یہ عقل کے اوپر سارے کریٹیسزم ہیں دادا صاحب نے دیے. تو معرفت جو ہے وہ عقل سے نہیں ملے گی, وہ اللہ کے فضل سے ملے گی. پھر استدلال, لاجیکل ریزننگ, کیا معرفت اس سے ملے گی؟ تو دادا صاحب نے کہا دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھ لیں, اللہ کی گائیڈنس کے بغیر استدلال کہیں نہیں لے کے جاتا. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل شیطان ہے. اس نے سارے آرگومنٹس دیکھے, اگر استدلال اس کے حق میں معرفت کا باعث ہوتے تو اس کو صاحب معرفت ہونا چاہیے تھا, لیکن رب کا کیونکہ بدبختی کا اس پر حکم جاری ہو چکا تھا کہ یہ بدبخت ہے, تو وہ بدبخت اس نے ہونا تھا. آرگومنٹس کے باوجود وہ لاجیکل کازیشن پیدا ہی نہیں کر سکا. تو اللہ کی گائیڈنس کے بغیر استدلال معرفت نہیں دیتا. پھر دادا صاحب نے کہا کچھ لوگ اللہ والے ہیں, صاحبان عنایت, وہ استدلال کو جب اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ بھی دو سٹیٹس میں استدلال کو استعمال کرتے ہیں, لاجیکل ہوتے ہیں وہ, یا وہ لاجک کو ایکسرسائز کرتے ہیں یا وہ لاجک کو ایکسرسائز نہیں کرتے. لاجک کو ایکسرسائز کرنا ان کی طلب کو شو کرتا ہے, لاجک کو سسپینڈ کرنا ان کی ایکسیپٹنس, ان کی تسلیم کو شو کرتا ہے. لیکن اللہ والے کی طلب اور اس کی تسلیم دونوں ہی معرفت نہیں ہے. اچھی سٹیٹس ہیں, معرفت نہیں ہے. یہ معرفت اس سے بیونڈ ہے. پھر دادا صاحب نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ دلیل لانا, آرگومنٹ کے ذریعے اللہ کو پانا بذات خود ایک غیر اللہ سے مدد لینے کے مترادف ہے, کیونکہ آرگومنٹ آن اٹس اون غیر اللہ ہے. اب دادا صاحب ایک بات بار بار دہرا رہے ہیں, جب وہ عقل کو اور لاجک کو وہ نگیٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی رہنمائی کے بغیر, ایک ورڈ وہ استعمال بار بار کرتے ہیں, اللہ کی رہنمائی کے بغیر عقل فارغ ہے, اللہ کی رہنمائی کے بغیر استدلال فارغ ہے. تو جب قرآن کے ذریعے ہم استدلال کریں گے تو وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے, وہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہے. جب ہم حدیث کو اور قرآن کو بیس بنا کے استدلال کریں گے وہ اصل میں اللہ ہی کی مدد ہے, کیونکہ وہ اللہ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اس دنیا میں اتارا ہوا ہے. اس سے آرگو کرنے کو دادا صاحب منع نہیں کر رہے, لیکن یہ جو مجرد آرگومنٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی ریویلڈ نالج کو مانے بغیر لاجک سے اور ریشنالٹی سے آرگیو کریں گے, اس کی دادا صاحب نگیشن کر رہے ہیں. ریولیشن کو بیس بنا کر آپ آرگیو کر سکتے ہیں, وہ ایڈمیسیبل ہے اور وہ مطلوب ہے. لاسٹ ٹائم تو یہ معرفت نہ عقل سے ملتی ہے نہ استدلال سے ملتی ہے. پھر تیسرا آرگومنٹ کیا تھا, کیا معرفت الہام سے ملتی ہے؟ تو دادا صاحب نے اس پر دو باتیں کہی تھی. الہام کیا ہے؟ خود بخود پیدا ہونے والے خیالات, خود بخود جو آپ جن کے بارے میں سوچ نہیں رہے وہ ایک دم آپ کو خیال آ جاتے ہیں, ویژن آ جاتے ہیں. اس میں ایک ڈسکلیمر میں لاسٹ ٹائم کے مقابلے میں دینا چاہتا ہوں اور وہ امپورٹنٹ ہے کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کا یا نبوت کا 46th پارٹ ڈکلیئر کیا ہے. خواب, سچے خواب, جیسے سرکار دو عالم کی حدیث کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے مگر مبشرات ہے. مبشرات یعنی سچی خبریں, اور وہ مبشرات جو ہوتی ہیں سچی خبریں وہ اللہ والوں کو خوابوں کے ذریعے ملتی ہیں. وہ 46th پارٹ ہے نبوت کا. جب داتا صاحب الہام کو نگیٹ کر رہے ہیں
تو وہ سچے خوابوں کو نگیٹ نہیں کر رہے. یہ پہلی بات ہے. نمبر 2, جب وہ الہام کو نگیٹ کر رہے ہیں تو وہ الہام کو کب نگیٹ کر رہے ہیں؟ الہام جب قرآن اور سنت کے برعکس ہوگا تو وہ نگیٹ ہوگا, اور وہ آپ کا اپنا ٹول ہے. اگر میں یہ کہوں کہ مجھے خواب آیا جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے, تو وہ ایک ٹول ہو سکتا ہے مجھے گائیڈ کرنے کا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ قرآن و سنت تو پیچھے, یہ مجھے جو خیال آیا ہے وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے اور یہ درست ہے, اس کی نگیشن داس صاحب کر رہے ہیں. تو داس صاحب نے کہا کہ الہام میں ایک پرابلم ہے. 10 بندوں کو الہام آتے ہیں ایک سچویشن میں, اور 10 کو 10 مختلف باتیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں. مطلب اگر یہ یا تو ایک وقت میں یہ براؤن ہو سکتی ہے یا بلیک ہو سکتی ہے, یک وقت براؤن یا بلیک نہیں ہو سکتی سائملٹینیسلی. یعنی ایک آدمی کہتا ہے مجھے خواب آئی ہے کشف المحجوب جو فیروز صاحب نے چھاپی ہے وہ براؤن ہے, دوسرا کہہ رہا ہے مجھے خواب آئی ہے وہ وائٹ ہے, تیسرا کہہ رہا ہے مجھے خواب آئی ہے وہ ریڈ ہے. اب اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سٹیٹس کی زبان میں میوچولی ایکسکلوسیو. ایک وقت میں ایک چیز ہو سکتی ہے, باقی 4 پاسبلٹیز نہیں ہو سکتی. جیسے ڈائس ہے, ڈائس کا ایک فیس آئے گا, باقی 5 نہیں آ سکتے, باقی 5 باہمی طور پہ متناقض ہیں, وہ نہیں آ سکتے, کانٹرڈکشنز ہیں وہ. تو داس صاحب نے کہا الہام کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ وہ کانٹرڈکٹری ہے. اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھیں میرا الہام تب صحیح ہوتا ہے جب وہ شریعت کو کمپلائی کرتا ہے, تو داس صاحب نے کہا پھر پہلے ہی شریعت کو مان لو کہ پرائمری سورس تو پھر معرفت کا شریعت ہوئی, قرآن اور سنت ہوئی, تمہارے الہام تو ہوئے ہی نہیں. تو الہام ایک ٹول ہو سکتا ہے جب قرآن اور سنت کو فالو وہ کرے گا, لیکن آن اٹس اون اٹ از نتھنگ. کیونکہ انہوں نے داس صاحب نے کہا برہمنز کو بھی الہام آتے ہیں, الہادیوں کو بھی الہام آتے ہیں, تو وہ الہام تو معرفت کا کوئی بھی سورس نہیں ہے. اس کے بعد جو لاسٹ جہاں پہ ہم پڑھ رہے تھے, جہاں پہ ہم تھوڑا پھنس گئے تھے, اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. کیا معرفت علم ضرورت ہے؟ علم ضرورت کو ہم ایک دفعہ انڈرسٹینڈ کر لیں. علم ضرورت انیٹ نالج کو کہتے ہیں, وہ نالج جو ایکوائرڈ نہیں ہے. جب بچہ پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ فیکلٹیز اس کے اندر ایسی رکھ دی ہیں کہ آٹو پر اس کو پتہ ہے. اور توصیف صاحب نے اچھی بات کی تھی کہ آپ اس کو ماریں گے وہ روئے گا. اس نے کسی سے سیکھا تو نہیں ہے کہ یا درد ہوگی تو وہ روئے گا, یہ اس نے سیکھا نہیں ہے, یہ اس کی نیچر کے اندر ہے, یہ اس کا انیٹ نالج ہے. اسے پیار کریں گے ایٹ ٹائمز وہ مسکرائے گا, یہ اس کا انیٹ نالج ہے. اس کو تھیولوجی کی زبان میں علم ضرورت کہتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ معرفت ہماری فطرت کے اندر ہے, انیٹ نالج ہے. تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ معرفت انیٹ نالج نہیں ہے. داتا صاحب کا مین آرگومنٹ کیا ہے؟ معرفت اللہ کا ایکشن وداؤٹ اینی انٹرمیڈیریز, وسیلوں کے بغیر اللہ کا وہ ایکشن جو بندے کے اوپر ہوتا ہے, جس کے ذریعے اس کو یہ نالج ملتا ہے کہ رب کون ہے اور غیر اللہ کون ہے. اور وہ نالج اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ بندہ خود کو بھی ٹیمپرری اور حادث اور بوروڈ ریالٹی سمجھنے لگتا ہے, اپنے آپ کو بھی وہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ میں بھی نہیں ہوں کچھ. یعنی وہ اپنی نتھنگنیس کو اور کائنات کی نتھنگنیس کو ریئلائز کرتا ہے اور اللہ کی میجسٹی کو ریئلائز کرتا ہے اس نالج سے. تو اب یہیں سے ہم علم ضرورت والے پارٹ سے ہم شروع کرتے ہیں. داس صاحب کہتے ہیں ایک دوسرا گروہ کہتا ہے کہ معرفت الہی علم ضروری ہے, انیٹ نالج ہے, لیکن یہ بھی محال ہے, اٹ از امپاسبل. کیونکہ جس چیز میں بندے کے علم ضروری کی بات آتی ہے اس میں لازم آتا ہے کہ سب عقل مند اس میں مشترک ہوں. اگر کسی کے پاس علم ضروری ہے تو ہر بندے کے پاس وہ نالج موجود ہے. آپ کسی کو بھی تھپڑ ماریں گے وہ روئے گا یا غصہ کرے گا. تو اگر معرفت علم ضروری ہوتی تو جس کے پاس عقل تھی اس کے پاس معرفت بھی ہونی چاہیے تھی. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ علم ضروری کے تحت ہوتی تو سارے عقل مند اس میں مشترک ہوتے, کامن ہوتے, مگر وہ کامن نہیں ہے.
دادا صاحب کہتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ عقل مندوں کا ایک گروہ اس کا انکار کرتا ہے، تشبیہ و تعطیل کو جائز سمجھتا ہے، تو یہ بات صحیح ہوگی کہ یہ معرفت علم ضروری نہیں۔ دادا صاحب کہہ رہے ہیں جب میں ایک گروپ کو دیکھ رہا ہوں، اب سارے عقل مند معرفت پر کامن ہے؟ نہیں۔ کنسنسس ہے معرفت پر؟ نہیں۔ کچھ جو عقل والے ہیں وہ عقل کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تشبیہ کے ذریعے، اور کچھ عقل والے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تعطیل کے ذریعے۔ دادا صاحب کہہ رہے ہیں اگر معرفت کامن ہوتی، علم ضرورت ہوتی، تو پھر سب کو عقل کو ایک طرح یوز کر کے صاحب معرفت ہونا چاہیے تھا، مگر کچھ صاحبان تعطیل ہیں اور کچھ صاحبان تشبیہ ہیں، کچھ عقل کو کمپیریٹیو فیکلٹی میں استعمال کر رہے ہیں، کچھ سسپینڈ کیے ہوئے، تو معرفت علم ضروری تو نہ ہوئی نا پھر۔ نیز اگر معرفت الہی ضروری ہوتی تو اس پر سب لوگوں کو مکلف کرنا صحیح نہ ہوتا۔ مکلف کا کیا مطلب ہے؟ جب دین آپ کو کسی چیز کا ریسپانسبل بناتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہر صاحب نصاب کو مکلف کیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ مکلف کا کیا مطلب ہے؟ ریسپانسبل بنانا۔ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اس چیز کو اپلائی کرو، اس پر سٹرگل کرو۔ اگر سب کے پاس معرفت ہو اور یہ کہا جائے کہ سارے معرفت اختیار کرو، تو یہ تو بڑی ان لاجیکل سی سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ معرفت تو آلریڈی آپ کے پاس ہے۔ دادا صاحب کہہ رہے ہیں اگر معرفت الہی علم ضروری ہوتی تو اس پر سب لوگوں کو مکلف کرنا صحیح نہ ہوتا۔ سب لوگوں کو پھر یہ کیوں کہا جاتا کہ سارے صاحبان معرفت بنو، معرفت کے لیے سٹرگل کرو؟ وہ تو سب کے پاس ہوتی آلریڈی، کیونکہ اس چیز پر مکلف کرنا محال ہے جس کا علم ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس آلریڈی علم ضروری ہو اور آپ کو کہا جائے کہ جی یہ کام کر دو، تو اس پہ پھر دعوت کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ بچے کو کیا ہم کہیں گے کہ ہم جب تمہیں تھپڑ ماریں گے تو رویا کرنا؟ وہ آلریڈی یہ کرتا ہے، یہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں اگر معرفت الہی علم ضروری ہوتی تو اس پر سب لوگوں کو رسپانسبل کرنا، ان کو دعوت دینا، ان کو کہنا کہ سٹرگل کرو، یہ میننگ لیس ہوتا، کیونکہ ان چیزوں پر مکلف کرنا امپاسبل ہے جو علم ضروری کے تحت ہوتی ہیں۔ دادا صاحب اس کی اگزامپل دے رہے ہیں جیسے کہ خود اپنی ہستی اور آسمان و زمین، روز و شب، درد و لذت وغیرہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی غافل آدمی بھی اپنے آپ کو ان کے وجود کے متعلق کسی شک میں نہیں ڈال سکتا کہ وہ اس میں لاچار ہو جائے، اور کوئی چاہے کہ ان کو نہ پہچانے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ ان کو نہ پہچانے۔ تو دادا صاحب فرما رہے ہیں انسان کی اپنی پرسنالٹی، بچے کو بچپن سے پتا ہوتا ہے کہ میری اپنی ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، اس کو بتانا نہیں پڑتا، ہی نوز۔ جب دن نکلتا ہے تو وہ دن کو پہچانتا ہے، جب رات آتی ہے وہ رات کو پہچانتا ہے۔ لذت و درد وغیرہ، درد کو محسوس کرتا ہے، ٹیسٹ کرتا ہے، یہ ساری چیزیں آلریڈی اس کے پاس ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی غافل آدمی بھی کبھی اس پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا۔ کوئی بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی درد پر چلائے گا، رات کو رات کہے گا، اپنے آپ کو اپنی آئیڈینٹی کے نام کے تحت لے گا۔ تو غافل آدمی سے بھی ہم علم ضروری چھین نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس کے اندر ہوتا ہے، انیٹ ہوتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو نہ پہچانے، اگر وہ کوشش بھی کرے تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ان کو بھول جائے۔ تو دادا صاحب کہتے ہیں لیکن صوفیوں کے گروہ نے، جس نے اپنے یقین کی صحت کو مد نظر رکھ کر کہا ہے کہ ہم اس کو ضروری طور پر پہچانتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کے متعلق کوئی شک نہ پایا اور اس کے متعلق اپنے یقین کا نام علم ضرورت رکھ لیا، تو وہ لوگ اس معنی میں تو راستی پر ہیں مگر عبارت میں خطا کار ہیں، کیونکہ علم ضروری میں صحیح کی تخصیص جائز نہیں
کیونکہ سب دانا لوگ یکساں ہوتے ہیں. یہ جملہ تھوڑا لمبا ہو گیا, ہم اس کو کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. صوفیوں کے ایک گروہ نے اپنے یقین کی صحت کو مد نظر رکھ کر کہا ہے کہ ہم اس کو ضروری طور پر پہچانتے ہیں. یقین کی صحت, پرفیکٹ فیتھ. کچھ اللہ والوں نے جب انہوں نے مجاہدات کیے, ریاضتیں کیں, پھر اللہ کا ان پر فضل نازل ہوا, تو اللہ نے ان کو معرفت عطا کی. جب معرفت عطا کی تو ان کو پرفیکٹ فیتھ مل گیا. جب پرفیکٹ فیتھ مل گیا تو انہوں نے کہا ہم ایک ایسی سٹیٹ میں آ گئے ہیں کہ اب ہم اس کو ایسا پہچان گئے ہیں کہ ہم اسے کبھی نہیں بھول سکتے. اٹ ہیز بیکم پارٹ آف آر انٹیگرل نالج. تو وہ ان لوگوں نے اللہ کے متعلق کوئی شک نہ پایا, ان کے سارے ڈاؤٹس اللہ نے لفٹ کر لیے, تو انہوں نے اپنے یقین کا نام علم ضرورت رکھ لیا. اب جو ان کو فیتھ ملا تو انہوں نے کہا یہ ہمارا فیتھ علم ضرورت ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اس معنی میں تو وہ راستی پر ہیں, یعنی جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا فیتھ مل گیا ہے جو وداؤٹ اینی ڈاؤٹس ہے, تو میننگ کے لیول پر وہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن عبارت میں خطا کار ہے, مگر ٹیکسٹ میں وہ غلط بات کر رہے ہیں. کیونکہ فیتھ علم ضرورت نہیں ہوتا, فیتھ بھی اللہ کی عطا سے ملا ہوا ہے. کیونکہ علم ضروری میں صحیح اور غلط کی تخصیص روا نہیں. علم ضرورت میں صوفی غیر صوفی ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے تھے ہم. سب دانا لوگ علم ضرورت میں یکساں ہوتے ہیں. اگر معرفت علم ضرورت ہوتی تو جتنے بھی وائز لوگ تھے, صوفی ہوتے یا نہ ہوتے, ان کے پاس بھی معرفت ہوتی. تو دا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ والے محنت کر کے اللہ کی فضل سے جنہوں نے معرفت حاصل کی, تو معرفت کی بدولت ان کا فیتھ پرفیکٹ ہو گیا, ڈاؤٹس لفٹ ہو گئے, اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں معرفت علم ضرورت ہے, ہماری معرفت علم ضرورت کے تحت ہے. لیکن میننگ کے لیول پر بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اپنے فیتھ کی پرفیکشن کی بات کر رہے ہیں, اور ٹیکسٹ کے لیول پر اس کو علم ضرورت نہ کہا جائے, کیونکہ اگر اس کو علم ضرورت کہہ دیتے تو جتنے بھی وائز لوگ تھے وہ ان کے پاس یہ ہونی چاہیے تھی, مگر سارے وائز لوگوں کے پاس معرفت نہیں ہوتی, یہ علم ضرورت نہیں ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں علم ضروری وہ علم ہوتا ہے کہ زندوں کے دل میں بغیر کسی سبب اور دلیل کے پیدا ہو. علم ضروری کون سا علم ہے کہ اس دنیا میں جب آپ آئے ہیں تو اس کا کوئی سبب نہ ہو, وہ انیٹ ہو, کسی نے آپ کو سکھایا نہ ہو. حالانکہ علم معرفت حق کے سبب کے واسطے سے پیدا ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس لیے بھی علم ضرورت نہیں ہے کہ علم ضرورت ایک ایسا علم ہے کہ رب تعالیٰ کا کوئی ڈائریکٹ ایکشن اس پہ انوالوڈ نہیں ہے, مگر معرفت میں اللہ کا ڈائریکٹ ایکشن انوالوڈ ہے, اور وہ ویل کو خود لفٹ کرتے ہیں اپنی شان کے مطابق. اب وہ جو پچھلے ولیوں کا کال ہے جن کو پرفیکٹ فیتھ ملا, انہی کے آرگومنٹ کو اب تھوڑا سا ایکسپلین کر رہے ہیں, جو پچھلے جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میننگ کے لیول پر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹیکسٹ میں غلطی کر رہے ہیں. تو صاحب کہتے ہیں استاد ابو علی دقاق, شیخ ابو سہل سلوکی اور بدر ابن ابی سہل رحمت اللہ تعالی علیہ جو نیشا پور کے رئیس اور امام تھے, سب اس بات پر متفق ہیں کہ معرفت کی ابتدا استدلال ہے اور انتہا ضرورت. جیسا کہ صنعتوں کا علم کہ اس کی ابتدا کسب ہے اور انتہا ضرورت. صاحب کہہ رہے ہیں کچھ اولیاء اللہ ہیں جو اس پر اگری کرتے ہیں کہ معرفت جو ہے وہ انسان کی ہیومن سٹرگل سے شروع ہوتا ہے. استدلال طلب ہے نا سٹرگل سے, اور جب وہ سٹرگل ہوتی ہے تو ایک وہ ٹائم آتا ہے کہ اس کو ایسا پرفیکٹ فیتھ مل جاتا ہے کہ وہ اس کی نیچر بن جاتی ہے, وہ علم ضرورت ہو جاتا ہے. جیسا کہ صنعتوں کا علم آرٹ کا علم, آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو شروع میں آپ کو تنگی ہوتی ہے, مگر ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے کہ وہ آپ کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. آپ گانے سن رہے ہیں, آپ
فون سن رہے ہیں, آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں. یعنی ابتدا میں وہ آپ کی اسٹرگل ہے اور بعد میں وہ ایک طرح کی نیچر بن گئی ہے, ایک ایسے انیٹ نالج کی طرح بن گئی ہے جب آپ نے ایکوائر کر لیا. تو کہہ رہے ہیں کچھ اولیاء اللہ کہتے ہیں معرفت بھی ایسی ہے. تو دا صاحب یہ علم ضرورت اور معرفت کا جو تعلق ہے اس پر گفتگو فرما رہے ہیں. داتا صاحب کے ہاں معرفت علم ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ کا فضل ہے. اگر علم ضرورت ہوتی تو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس ہی ہوتی, کیونکہ انیٹ نالج جن جن کے پاس ہے معرفت بھی ان کے پاس ہوتی. تو اب دا صاحب اس گروپ کی بات کر رہے ہیں جس نے ٹیکسٹ کے لیول پر, ورڈ کے لیول پر یہ سمجھا کہ معرفت علم ضرورت ہے. ان کا کیا آرگومنٹ ہے؟ تو دا صاحب ان کا آرگومنٹ بتا رہے ہیں. دا صاحب کہتے ہیں استاد ابو علی دقاق, شیخ ابو سہل سلوکی, بدر ابن ابی سہل جو نیشا پور کے رئیس اور امام تھے, سب اس بات پر متفق ہیں کہ معرفت کی ابتدا استدلال ہے اور انتہا ضرورت, جیسا کہ صنعتوں کا علم کہ اس کی ابتدا کسب ہے اور انتہا ضرورت. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کچھ اولیاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ معرفت سٹارٹ میں سٹرگل ہوتی ہے اور آخر میں آپ کی سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے کوئی بھی آپ کاریگری یا فن آپ سیکھیں, کوئی بھی فن آپ سیکھیں, سٹارٹ میں آپ کی سٹرگل ہے اور بعد میں آپ کی سیکنڈ نیچر ہے, آپ کو دوبارہ نہیں سیکھنی پڑتی. اگر کوئی سوئمر ہے تو اگر وہ ایک دفعہ اس نے سوئمنگ سیکھ لی ہے دین اٹ از ہز سیکنڈ نیچر, وہ پانی میں جائے گا وہ سیکھ لے گا. کسی کو روٹی سیکھی ہے کس نے اور وہ پھر بعد میں سیکھ لی ہے تو وہ سیکھ لی ہے, اس کی سیکنڈ نیچر ہے. تو دا صاحب کہتے ہیں یہ بات اہل سنت کے ایک قول کے مطابق ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا تم دیکھتے نہیں بہشت میں خدا تعالی کا علم ضروری ہوگا, خدا تعالی کا علم ضروری ہوگا. جب جائز ہے کہ آخرت میں خدا تعالی کا علم ضروری ہو تو جائز ہے کہ یہاں دنیا میں بھی اس کا علم ضروری ہو. اب انہی اولیاء اللہ کا ایک اور آرگومنٹ, انہوں نے کہا دیکھو جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو بھی وہ ہستی اپنی شان کے مطابق اس کا سارا نالج جو ہے, معنی اس کے بارے میں نالج, وہ ہمارا انیٹ نالج ہو چکا ہوگا. اور جب وہاں پر انیٹ نالج ہوگا تو ہمیں دنیا میں بھی انیٹ نالج ہونا چاہیے ہمارے پاس. یعنی جب ہم جنت میں ہوں گے یا نعوذ باللہ اگر کوئی گناہ گار جہنم میں ہے تو اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ رب کون ہے, تو دنیا میں بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے, یا ایسا ہوتا ہے ان کے آرگومنٹ کے نزدیک. کیا تم دیکھتے نہیں کہ بہشت میں خدا تعالیٰ کا علم ضروری ہوگا, جب جائز ہے کہ آخرت میں خدا تعالیٰ کا علم ضروری ہو تو جائز ہے کہ یہاں دنیا میں بھی اس کا علم ضروری ہو. نیز انبیاء علیہم السلام دنیا میں اس حال میں تھے کہ خدا تعالیٰ کا کلام بے واسطہ سنتے تھے تاکہ اس کو ضروری طور پر پہچانے, یا فرشتے اور وحی کے واسطے سے سنتے تھے. اب ان لوگوں کا کیا آرگومنٹ ہے؟ کچھ اولیاء اللہ کہہ رہے ہیں معرفت علم ضروری ہے, اور ان کا آرگومنٹ کیا ہے؟ ایک عام انسان بہشت میں جائے گا, رب کا علم ضروری پا جائے گا, رب کو علم ضروری کے طور پہ پہچانے گا انیٹ نالج کے ذریعے. تو اس دنیا میں بھی انیٹ نالج کے ذریعے ہمیں پہچاننا چاہیے. اور اللہ کے انبیاء اس دنیا میں انیٹ نالج کے ذریعے اس کو پہچانتے ہیں. یا فرشتہ آتا ہے یا رب تعالیٰ کی ڈائریکٹ تجلی ہوتی ہے, تو انبیاء علم ضروری کے تحت رب کو پہچانتے ہیں اس دنیا میں. تو انبیاء کے فالوورز کو بھی پہچاننا چاہیے اسی طرح. دا صاحب کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بہشتی لوگ بہشت میں اس کو علم ضروری کے طور پر پہچانیں گے, کیونکہ بہشت تکلیف کا مقام نہیں. تکلیف سٹرگل کے معنوں میں ہے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو سٹرگل کے پرنسپل پہ پیدا کیا ہے. اللہ رب العزت چاہ رہے ہیں کہ آپ سٹرگل کریں, اس کو ڈھونڈیں, اور جو سٹرگل کرے گا اسی پر ثواب ہے, جو نہیں کرے گا اس پر عذاب ہے. یہاں کی سٹرگل آپ کی آخرت کو پیو کر رہی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں
کہ ٹھیک ہے بہشت میں تو اس کو ضروری طور پر پہچانیں گے، مگر بہشت کون سے ٹیسٹ کا مقام ہے؟ ٹیسٹ تو دنیا میں اللہ کر رہے ہیں، آزمائش تو یہاں پہ ہے، تو وہاں پر ضروری طور پہ پہچاننے کا مطلب اور ہے، وہاں پہ ٹیسٹ نہیں ہے، یہاں پہ ٹیسٹ ہے۔ اور دوسرا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پروفٹس ان کو دنیا میں ضروری طور پر پہچانتے ہیں۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں پیغمبر تو ویسے ہی برے انجام سے محفوظ ہیں اور حق تعالیٰ کی جدائی سے امن میں ہے، پروفٹس کی تو کیٹیگری ہی ڈفرنٹ ہے، عام آدمی کامنر تو اس کیٹیگری میں ہی نہیں ہے۔ اور دا صاحب کہہ رہے ہیں جس نے اس کو ضروری طور پر پہچان لیا اسے علیحدگی کا کبھی کوئی خوف نہ ہوگا۔ اور ایک بات ویسے ذہن میں رکھیں کہ اگر انیٹ نالج ہو، انیٹ نالج، اور آپ اللہ کو پہچان لیں تو اس میں اللہ آپ کو ریوارڈ کریں گے۔ پھر ریوارڈ تو اس بات کا ہے نا، آپ نے اسٹرگل کر کے اس کو پہچانا ہے۔ انیٹ ہوتا تو پھر کیا ریوارڈ ہوتا؟ پھر تو ایوری ون از ایکول۔ ہاں، تو دا صاحب کہہ رہے ہیں جس نے اس کو ضروری طور پر پہچان لیا وہ تو رب سے علیحدہ بھی نہیں ہوگا کبھی، ایسے ہی ہے نا، وہ تو ہمیشہ رب کے ساتھ رہے گا۔ تو ایمان اور معرفت الہی کی بزرگی اس وجہ سے ہے کہ وہ غیب ہے۔ اللہ کی معرفت کی کیوں ویلیو ہے؟ کیونکہ رب غیب میں ہے، اور کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے، پھر رب کا فضل ہوا نا اس کے اوپر، لیکن کچھ لوگوں نے کوشش کی اس کو پانے کی، اللہ نے ان کا درجہ بلند کرنا ہے۔ ایمان اور معرفت الہی کی بزرگی اس وجہ سے ہے کہ وہ غیب ہے، جب وہ عین ہو جائے گا تو ایمان جبری ہو جائے گا۔ یعنی اگر اللہ رب العزت نے سب کو انیٹ نالج دے دیا کہ میں ہوں اور سارے اس کو مان رہے ہیں، تو پھر تو وی آر انڈر کمپلشن، اور پھر جب وی آر انڈر کمپلشن تو وی ڈونٹ ہیو اینی اسپیسیفک ایلیویٹڈ اسٹیشن ایز ویل، ہم سب برابر ہیں۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ بات مان لی جائے تو اس مشاہدے میں، یعنی اس ایگزامپل میں، اس آبزرویشن میں ایمان لانے کا اختیار تو اٹھ جائے گا۔ یعنی اللہ کے پروفٹس آتے ہیں، کچھ لوگ ان کو قبول کرتے ہیں، کچھ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ جو قبول کرتے ہیں اللہ ان کو ایلیویٹ کرتے ہیں، جو ریجیکٹ کرتے ہیں اللہ ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ علم ضروری ہو جائے سارا تو اس آبزرویشن میں تو ایمان لانے کا اختیار ہی اٹھ جائے گا۔ آپ اسے کیا ایکسیپٹ اور ریجیکٹ کریں گے؟ یہ کوسچنز میننگ لیس ہو جائیں گے، اور شریعت کے تمام اصولوں میں اضطراب واقع ہو جائے گا، شریعت کے سارے پرنسپل ہل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور ارتداد کا حکم باطل ہو جائے گا، اور کوئی شخص بھی مرتد نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب العزت کیوں آپ کو، کس بندے کو ایلیویٹ کرتے ہیں؟ جو اپنی فری ول سے دین ایمان لے کے آتا ہے، اس کے بھی نمبر ہیں، جو اپنی کوشش سے ایمان لے کے آتا ہے۔ اگر یہ سب کچھ علم ضروری ہو تو پوری شریعت، دا گڈنس اور ایول، یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی، پھر جنت دوزخ سب ختم ہو جائے گا۔ پھر دا صاحب کہہ رہے ہیں اور پھر بلم بن باور، ابلیس اور ایسے دیگر کردار، ان پر تکفیر کا حکم درست نہ رہے گا۔ یہ ایک یہودی اسکالر تھا، اس کو قرآن میں اس کی مذمت کی گئی ہے، بلم بن باور اور ابلیس تو ہمیں پتہ ہی ہے۔ دا صاحب کہہ رہے ہیں اگر علم ضروری ہوگا تو پھر یہ جو نیگیٹو کیریکٹرز ہیں ان کو ہم کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر تو ان کو کافر بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ علم ضروری کے لیول پہ تو سب برابر ہیں۔ پھر اگر یہ انیٹ ہوتا پھر وہ ابلیس کے پاس بھی ہوگا، وہ سب کے پاس ہوگا، پھر ہم انہیں کافر بھی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اب ذرا نا ایک اور لیول پہ بات ہونے لگی ہے، انویلنگ دا ویلڈ، ایک اور درجے کی بات ہونے لگی ہے۔ ابھی تک کے آرگومنٹ کو ذرا ہولڈ کر کے سن لیں۔ آرگومنٹ کیا ہے؟ دا صاحب کہہ رہے ہیں معرفت اللہ کے فضل سے پیدا ہوتی ہے، یہ بات دا صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بات دا صاحب نے، جب مجاہدے کا چیپٹر ہم نے پڑھا تھا، مجاہدہ اور مشاہدہ، اس میں دا صاحب نے قرآن کی ایک آیت کوٹ کی تھی،
اور دا صاحب نے اس سے یہ انفر کیا تھا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم انہیں ہی راستہ دکھاتے ہیں جو ہمارے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں. تو اسٹرگل ایک نیسیسری کنڈیشن تو نہیں ہے، مگر ایک پریفرڈ کنڈیشن ضرور ہے. جو اللہ کی راہ میں اسٹرگل کرتا ہے تو اللہ عام طور پہ اللہ کی مرضی اور منشا میں عام طور پر اس پر فضل اللہ کرتے ہیں، جلد یا بدیر. اگر کوئی اسٹرگل نہ کرے تو وہ پھر اللہ پھر بھی فضل کر سکتے ہیں، وہ بے نیاز ہیں، مگر وہ اللہ کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے کہ اس پر فضل کریں. ایون اسٹرگل والے پر بھی اللہ کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ کریں، لیکن عام طور پہ یہ ایسا ہی پرنسپل ہے کہ جو اسٹرگل کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل عطا کرتے ہیں. تو دا صاحب کے ہاں معرفت اللہ کا فضل ہے، بریکٹ میں ان لوگوں کے لیے جو کسی حد تک اللہ کی راہ میں اسٹرگل کر رہے تھے. کچھ اولیاء اللہ نے یا کچھ صوفیاء نے اس کو علم ضرورت کہہ دیا، انیٹ نالج. داتا صاحب انیٹ نالج کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ معرفت انیٹ نالج ہے تو شریعت کے پرنسپل سارے ہل جائیں گے، گڈ اور بیڈ کی تمیز ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور ہم ابلیس کو اور دیگر سکالرز کو کافر کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ برے لوگ ہیں. لیکن اب یہاں سے بات شروع کریں. ابلیس پر تکفیر کا حکم درست نہ رہے گا اگر ہم معرفت کو علم ضرورت سمجھیں، کیونکہ وہ خدا کا عارف تھا. ابلیس تو خدا کو پہچانتا تھا. جیسا کہ ابلیس کی نسبت اس کے مردود یعنی راندہ درگاہ ہونے کے حال سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دی ہے، چنانچہ فرمایا گیا ہے قرآن میں، یہ اس کا شیطان نے کیا کہا؟ تیری عزت کی قسم میں تمام اولاد آدم کو گمراہ کر دوں گا. ظاہر ہے کہ شیطان کا اس سے کلام کرنا، جواب سننا معرفت کا تقاضا کرتا ہے، اور عارف جب تک عارف ہو علیحدگی سے امن میں ہوتا ہے، کیونکہ علیحدگی معرفت کے زائل ہونے سے حاصل ہوتی ہے اور علم ضروری کا زائل ہونا ممکن نہیں. دا صاحب کہہ رہے ہیں معرفت انیٹ نالج نہیں ہے، کیونکہ انیٹ نالج پیچھے بتایا انہوں نے، انیٹ نالج کو کوشش کر کے آپ بھول نہیں سکتے. انیٹ نالج اتنا انٹیگرل پارٹ ہے، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا. اب اللہ کے حکم سے ہم شیطان کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہم انیٹ نالج کے پرنسپل پر جائیں تو انیٹ نالج کے پرنسپل پر تو شیطان بہت بڑا عارف تھا، اللہ سے گفتگو بھی کر رہا تھا، اللہ کا جواب بھی سن رہا تھا، اور یہ کام تو صرف عارف کرتے ہیں. اور اگر معرفت انیٹ نالج ہوتی تو شیطان انیٹ نالج سے دستبردار ہو ہی نہیں سکتا تھا کبھی بھی. لیکن کیونکہ معرفت انیٹ نالج نہیں تھی، ایون وین وہ اللہ سے گفتگو کر رہا تھا، تب بھی اللہ نے یہ کہا کہ اب یہ معرفت والا نہیں ہے، اس کی میں نے معرفت کھینچ لی ہے، زائل کر دی ہے. یعنی اگر انیٹ نالج کے اوپر ہم تولیں تو شیطان آج بھی عارف ثابت ہوتا ہے، آج بھی انیٹ نالج پہ، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ سے باتیں بھی کرتا تھا، اللہ سے پڑھا بھی کرتا تھا. اور مطلب اگر انیٹ نالج کی بات ہے تو وہ تو پہچانتا ہے بھی رب کو، لیکن کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے، اب اس کا انیٹ نالج بھی، اس انیٹ نالج کو بھی ہم معرفت نہیں کہہ رہے اب، کیونکہ اللہ نے مردود کر دیا اس کو. شیطان بھولا تو نہیں ہے نا کہ اللہ نے ایک جہنم بنائی ہوئی ہے، شیطان بھولا تو نہیں ہے ایک جنت ہے، شیطان بھولا تو نہیں ہے کہ فرشتے ہیں، اس کو تو یاد ہے سب کچھ. تو وہ تو سب سے بڑا عارف ہو پھر انیٹ نالج کے پرنسپل پر. نہیں آج بھی وہ بھولا تو نہیں ہے نا وہ ساری کیفیت، اس کو تو پتہ ہے، اس نے دیکھی ہوئی، اس نے ایکسپیرینس کی ہوئی ہے اوپر سے، اس کے پاس ہے. لیکن داتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ معرفت اللہ کا فضل ہے، اگر فضل لفٹ ہو گیا تو سٹیٹ ہوئے بھی تو پھر بھی آپ عارف نہیں رہتے. یعنی وہ ان صوفیاء کرام کی بڑے ادب سے خبر لے رہے ہیں جنہوں نے
معرفت کو علم ضرورت سمجھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ علم ضرورت کے پرنسپل کو ایکسٹینڈ کرو گے تو وہ شیطان بھی عارف ثابت ہو جائے گا جبکہ وہ نہیں ہے عارف. تو داس صاحب کہتے ہیں ظاہر ہے کہ اس سے کلام کرنا رب سے کلام کر رہا تھا, جواب سننا رب کا جواب سن رہا تھا, معرفت ہے. اور عارف جب تک عارف ہو علیحدگی سے امن میں ہوتا ہے, کیونکہ علیحدگی معرفت کے زائل ہونے سے حاصل ہوتی ہے اور علم ضروری تو زائل نہیں ہوتا. یعنی اگر علم ضروری تو شیطان کے پاس ہے تو پھر کہیں شیطان کو بھی عارف تو نہیں کہہ سکتے. تو اس سے داس صاحب کا پرنسپل پھر واپس جا رہا ہے. داس صاحب کا کیا پرنسپل ہے؟ معرفت اللہ کا فضل ہے. بے شک. تو داس صاحب کہتے ہیں یہ مسئلہ لوگوں کے درمیان بہت خطرناک ہے, لہذا اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. البتہ شرط یہ ہے کہ تم اتنا جان لو کہ بندے کو خدا تعالیٰ کا علم اور رب کی معرفت, حق تعالیٰ کی ازلی ہدایت اور اس کے خبر دیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. داس صاحب کہہ رہے ہیں ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ, اس کے اوپر شیطان مردود کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ کرو, اس مسئلے کی گہرائی میں نہ جاؤ, اس میں تم پھنس سکتے ہو. اور یاد کیا رکھنا چاہیے کہ جو ہم وہ کہیں گے جو اللہ نے کہا ہے اس کو. شرط یہ ہے, کیا شرط ہے؟ کہ تم اتنا جان لو, میری طرح سے فائنل ورڈ لے لو کہ اللہ جو بندے کو علم عطا کرتا ہے, جو معرفت عطا کرتا ہے, وہ کس پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ ازلی ہدایت جو اللہ رب العزت نے اٹرنٹی میں جو کچھ لکھا ہوا ہے آپ کے لیے, اور اس کی خبر دیے بغیر حاصل. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نیوز نہ دے تو آپ کو معرفت نہیں مل سکتی. ہدایت بھی اس کی, خبر بھی اس کی. یہ امپورٹنٹ بات ہے. جب آپ کو معرفت ملے گی, آپ کو گائیڈنس ملے گی جو کہ اللہ نے ہمیشہ سے آپ کے لیے لکھی ہوئی تھی, اور آپ کو خبر ملے گی. وہ خبر کس سے ملے گی؟ اللہ سے ملے گی. وہ بندہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ تم صاحب عارف ہو. Are we all on the same page? اگر کوئی شخص اس کو معرفت ملی ہے تو اس کو کوئی بندہ آ کے نہیں بتائے گا اوے تم صاحب معرفت ہو گئے ہو آج سے. اللہ رب العزت ہی اسے بتائیں گے اپنے سورس, جو بھی اللہ کا معاملہ ہوگا, خبر اللہ سے آئے گی. معرفت کیا ہے؟ اللہ کا ڈائریکٹ فضل وداؤٹ اینی انٹرمیڈیریز, جس میں اللہ کی ایسی پہچان حاصل ہوتی ہے اور غیر رب کی ایسی پہچان حاصل ہوتی ہے کہ آپ غیر رب کے حفظ کو, اس کے ٹیمپرری ہونے کو پہچان لیتے ہیں اور اللہ کی ایٹرنٹی کو پہچان لیتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کا نیک ہونا, آپ کا برتر ہونا, آپ کا اسپرچول پاتھ پہ آگے چلتے رہنا, ہر چیز معرفت داتا صاحب کے ہاں نہیں ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک مطلب کوئی نیک آدمی بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ بھی وہ عرفان کے اس درجے پہ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اب اگلا داس صاحب ایک سوال اب رکھ رہے ہیں کہ کیا بندوں کا یقین جو ہے, معرفت اگر مل جائے تو یقین چینج ہوتا ہے؟ اگر آپ کو معرفت مل جائے تو اب کیا ہوگا؟ تو داس صاحب کہہ رہے ہیں یہ روا ہے کہ بندوں کا یقین معرفت الہی میں کبھی زیادہ ہو اور کبھی کم, لیکن اصل معرفت کم و بیش نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس کی زیادتی بھی نقصان اور کمی میں بھی نقصان ہے. اس بات کو دوبارہ سن لیں. یہ جائز ہے کہ بندوں کا یقین معرفت الہی میں کبھی زیادہ ہو. یہ یقین انٹینسٹی کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. انٹینسٹی, اللہ نے آپ کو سگنل عطا کر دی ہے اور وہ سگنل آپ کو پتہ ہے کہ یہی ہے, اب سگنل آ رہا ہے مجھے, لیکن ہو سکتا ہے کبھی آپ کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہو اور کبھی انٹینسٹی ذرا نارمل ہو. جیسے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فرماتے تھے
ہمارے صحابہ کرام جو آقا کے ساتھی ہیں سارے عارف تھے. تو وہ فرماتے تھے کہ یا رسول اللہ جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو انٹینسٹی اور ہوتی ہے, جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو انٹینسٹی اور ہوتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل حق ہے, ایسا ہی ہے. تو یہ تو ایمان کی نشانی ہے. تو انسان ہے نا, ہم ہماری انٹینسٹی کبھی بھی ایک لیول پر نہیں رہ سکتی. انٹینسٹی ایک اور چیز ہے, مگر کیا ہم معرفت کے بعد معرفت کا انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر معرفت کی فاؤنڈیشن میں یا معرفت کے روٹس میں ہم نے انکار کر دیا تو وہ پرابلمٹک ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے کہ بندوں کی انٹینسٹی معرفت میں کبھی زیادہ ہو کبھی کم, لیکن اصل معرفت, دی ایسنس آف معرفت, وہ کم و بیش نہیں ہو سکتی. نہ وہ کم ہو سکتی ہے نہ وہ زیادہ ہو سکتی ہے. وہ اتنی ہے جتنی اللہ نے اتاری ہے, کیونکہ اس کی زیادتی میں بھی نقصان ہے اور کمی میں بھی نقصان. اور دادا صاحب کہہ رہے ہیں خدا بند تعالیٰ کی شناخت میں تقلید نہیں کرنی چاہیے. تقلید کہتے ہیں ہیومن فالوئنگ, کسی کو فالو کرنا. کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی شناخت ہے وہ کسی ہیومن کو فالو کر کے نہیں ملے گی, بلکہ رب کو اس کی صفات کمال کے ساتھ پہچاننا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک بندہ ملتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے اللہ رب العزت کے ساتھ یہ کنیکشن ملا, تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا پھر میں بھی اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں اس کو کاپی نہ کرو, اللہ کو اس کی ایٹریبیوٹ سے پہچاننے کی کوشش کرو, جو اس کی پرفیکٹ ایٹریبیوٹس ہیں, جو اس کے ناموں کے ذریعے اللہ نے اتاری ہیں, ان کے ذریعے کوشش کرو. خدا بند تعالیٰ کی شناخت میں تقلید نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کو اس کی صفات کمال کے ساتھ پہچاننا چاہیے. اور یہ بات حق تعالیٰ کی محض عنایت اور اس کی عمدہ حفاظت کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتی. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں اللہ کو جو ایٹریبیوٹس کے ساتھ تم پہچاننا چاہ رہے ہو, یہ بھی اللہ کے فضل کے بغیر اور اللہ کی نگرانی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اگر اللہ آپ کو گائیڈ کریں گے تو یہ ممکن ہوگا. یعنی کیسا عجیب یہ پل صراط ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ کسی ہیومن کو فالو نہیں کرنا, دوسری طرف کہہ رہے ہیں رب کو اس کی ایٹریبیوٹس سے پہچانو, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن تب تک نہیں ہوگا جب تک رب فضل نہیں کریں گے. یعنی ہیومن کو فالو نہیں کرنا اور رب کے فضل کے بغیر یہ ہوگا نہیں. تو ایک عجیب ٹائٹ روپ واک ہے یہ. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں دلائلیں اور عقلیں سب اس کی ملک اور اس کے تصرف میں ہیں. جتنے آرگومنٹس ہیں, جتنے ریزنز ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں, اللہ کی اونرشپ میں ہے. اگر اللہ آپ کو معرفت آرگومنٹس کے ذریعے دینا چاہے تو وہ آرگومنٹس کے ذریعے بھی دے سکتا ہے, وہ ریشنالٹی کے ذریعے بھی دے سکتا ہے, کیونکہ وہ ریشنالٹی اور آرگومنٹس کا بھی مالک اور خالق ہے. چاہے تو اپنے کسی فعل کو کسی کے لیے دلیل بنا دے اور اس کو اس دلیل کے ذریعے اپنی طرف راستہ دکھا دے, اور اگر چاہے تو اسی فعل کو بندے کے لیے حجاب بنا دے تاکہ وہ اسی فعل کے ذریعے اس تک پہنچنے سے باز رہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کے سامنے سبمٹ کرو گے نا اصل میں تو اللہ آپ کو معرفت عطا کر سکتے ہیں, وہ آرگومنٹس کے ذریعے بھی عطا کر سکتے ہیں, وہ ریزننگ کے ذریعے بھی عطا کر سکتے ہیں, وہ اپنی لائٹ بھی اتار سکتے ہیں. اور اللہ رب العزت اتنے بے نیاز ہیں کہ سیم آرگومنٹ ایک کو حق کی طرف لے جاتا ہے اور دوسرا وہی آرگومنٹ کسی کو باطل کی طرف لے جاتا ہے. کسی کے لیے وہ ڈیسٹینیشن بن جاتا ہے اور کسی کے لیے وہ ویل اور آبسٹیکل اور ہرڈل بن جاتا ہے. تو دادا صاحب کہتے ہیں چنانچہ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قوم کے لیے تو معرفت حق کی دلیل ہو گئے, لیکن دوسری قوم کے لیے رب کی معرفت سے حجاب بن گئے. یہاں تک کہ ایک گروہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بندے تھے اور دوسرے السلام. کتنی بڑی اگزامپل ہے, ایک ہی ایکشن ہے اللہ کا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں, کچھ لوگوں کے لیے وہ اللہ کے سرونٹ ہیں جو کہ وہ ہیں, اور نعوذ باللہ کچھ لوگوں نے ان کی ذات کے حساب سے شرک کرنا شروع کر دیا. سیم ایکشن ود ڈفرنٹ ریزلٹس.
اسی طرح بت، آفتاب، چاند ایک گروہ کے لیے حق کی دلیل بن گئے، دوسرا گروہ انہی کی وجہ سے حق سے باز رہا۔ اور اگر دلیل معرفت الہی کی علت ہوتی تو چاہیے تھا کہ ہر ایک دلیل لانے والا عارف الہی ہوتا، اور یہ کھلا مقابلہ ہے۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں مون اور سن اور آئیڈلز کچھ لوگوں کو وہ رب کی طرف لے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو وہ رب سے دور کر دیتے ہیں، اور اگر دلیل آرگومنٹس معرفت الہی کی نیسیسری کنڈیشن ہوتی تو ہر لاجیکل ریزننگ کرنے والے کو عارف ہونا چاہیے تھا، مگر یہ ایگزیجریشن ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو داسا فرماتے ہیں پس خداوند تعالیٰ ایک کو تو برگزیدہ کر لیتا ہے اور سب امور کو اس کا رہبر بنا دیتا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے حق سبحانہ تک پہنچ جائے اور اس کو جان لے۔ تو صاحب کہہ رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے، کسی کو برگزیدہ کر لیتا ہے، ایلیویٹ کر لیتا ہے، چوز کر لیتا ہے، سب امور کو اس کا رہبر کر دیتا ہے۔ جتنے اس کے ارد گرد ویریبلز ہوتے ہیں وہ سارے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ گائیڈنس ایسی کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے اور اللہ کو جان لے۔ پس دلیل معرفت حق کے لیے سبب اور ذریعہ ہے، نہ کہ علت۔ علت نیسیسری کنڈیشن کو کہتے ہیں۔ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دلیل جو ہے اگر اللہ کا فضل ہو تو یہ کیٹلسٹ یا ایک گیجٹ تو ہو سکتا ہے جس کے ذریعے رب تک پہنچا جائے، مگر یہ بذات خود نیسیسری کنڈیشن نہیں ہوگی کبھی بھی۔ اور مسبب کے لیے سبب ہونے میں کوئی سبب دوسرے سبب سے بہتر نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت مسبب ہیں، کریٹر ہیں، اور ان کے پاس ملٹیپل سورسز ہیں، ملٹیپل گیجٹس ہیں، ملٹیپل ویریبلز ہیں۔ وہ کسی بھی ویریبل کے ذریعے بندے کو معرفت عطا کر سکتے ہیں، بعض اوقات عقل کے ذریعے بھی عطا کر سکتے ہیں، بعض اوقات آرگومنٹ کے ذریعے عطا کر سکتے ہیں، بعض اوقات اپنی لائٹ کے ذریعے عطا کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے ساری چیزیں برابر ہیں۔ دا صاحب کہتے ہیں مجھے اپنی جان کی قسم ہے، سبب کا ثابت کرنا عارف کے لیے معرفت الہی میں زنار ہے، اور غیر حق کی طرف توجہ کرنا شرک ہے۔ اب دا صاحب کا مین آرگومنٹ یہ ہے کہ معرفت جو ہے وہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، وہ کسی سبب کے ذریعے دے سکتا ہے، مگر ایک بھاری بھرکم جملہ دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں کہ سبب کو افرم کرنا، ٹھیک ہے، وہ سبب آپ کا مرشد ہو سکتا ہے، وہ سبب آپ کی ریشنالٹی ہو سکتی ہے، وہ سبب آپ کی تعلیم ہو سکتی ہے، وہ سبب آپ کی ماں ہوتی ہے، باپ ہو سکتے ہیں۔ سبب کو ثابت کرنا عارف کے لیے معرفت الہی میں زنار ہے۔ زنار وہ منکے ہوتے ہیں نا، وہ جو ہندو پہنتے ہیں، یعنی کفر کے معنوں میں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ شکر الحمدللہ یہ میں نے ڈگری کی تھی نا تو میں اللہ تک پہنچ گیا، او میں فلانے شیخ کی بیعت ہوا تھا نا، اگر میں بیعت نہ ہوتا میں بھٹک جاتا، او وہ میں نے کتاب پڑھی تھی نا تو وہ کتاب نے مجھے بچا لیا۔ تا صاحب کہہ رہے ہیں جتنے اسباب ہیں ان کو افرم کرنا کفر ہے، اور غیر حق کی طرف توجہ کرنا شرک ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہوا، میرے استاد کے ذریعے مجھے ہدایت مل گئی، یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کا فضل ہوا، ہم نے کشف المحجوب پڑھی تو ہمیں فائدہ ہوا، لیکن اللہ کو مائنس اگر کر دیا اور خالی سبب کو ہی اسٹیبلش کرتے رہے تو آپ فارغ ہیں، یہی شرک ہے۔ تو آلویز ریممبر اللہ تعالیٰ، تو ایک درجے میں تو پھر ساری چیزیں ہی غیر حق ہیں، لیکن اللہ جن چیزوں کو اپنا کہہ رہا ہے اس کو ہم غیر حق نہیں کہہ سکتے، یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ جب لوح محفوظ میں بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم اور مراد میں کسی کے نصیب میں بدبختی ہو تو دلیل لانا اس کے لیے کیسے رہنما ہو سکتا ہے؟
تو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب لوح محفوظ میں اللہ کے نالج میں اور اللہ کی خواہش میں کسی کی تقدیر میں اللہ نے بدبختی لکھ دی ہے تو آپ کے آرگومنٹ سے وہ کیسے گائیڈ ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا، وہ گائیڈ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ارشاد ہے جس نے غیر حق کی طرف التفات کیا اس کی معرفت باعث کفر و شرک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ التفات کہتے ہیں لطف کرنا، ایک پیار محبت مہربانی سے کسی کی طرف توجہ کرنا۔ تو جس نے بھی غیر حق سم تھنگ وچ از ناٹ گاڈ اس کی طرف گاڈ والی توجہ کر دی کہ یہ میرا گاڈ ہے نعوذ باللہ، یا گاڈلی ہے نعوذ باللہ، اس کی معرفت باعث کفر و شرک ہے۔ اس کا یہ نالج، اس کا یہ جیسچر اس کو کفر اور شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ صاحب کہہ رہے ہیں جو شخص قہر الہی میں غرق ہے، قہر الہی اللہ کی پاور، قدرت، ہم غصہ کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، اصل میں یہ پاور ہے۔ ہم سب اللہ نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اپنی پاور میں۔ وی آر بینگ سراؤنڈیڈ ان دا ویوز، ان دی اوشیانک ویز آف آل مائٹی اللہ۔ جو شخص قہر الہی میں غرق ہے، حق تعالیٰ کے علاوہ کوئی شے اس کا گریبان پکڑ کر اس کو اس میں سے نکال نہیں سکتی۔ اگر اللہ نے کسی کے لیے موت لکھ دی ہے، کون اس کو زندگی دے سکتا ہے؟ اللہ نے کسی کو زندگی دے دی ہے، کون اس کو مار سکتا ہے؟ سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو شخص، ہم سب جو ہیں حادث لوگ، ہمارے مرشد بھی ایسی سراؤنڈیڈ بائی اللہ تعالیٰ ہے نا، تو مرشد نے کیا ہمیں نکالنا ہے باہر؟ وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہی اس کو نکال سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ڈالا تھا اس کو، اللہ نے جس کو جو فیٹ دی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے جاوید نامے میں، ان کا ایک ڈائلاگ ہے مولانا رومی کے ساتھ۔ تو وہ مولانا رومی سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو تقدیر کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کیا تقدیر فائنل ہے؟ تو مولانا رومی کہتے ہیں اقبال کو کہ بھائی تقدیر فائنل نہیں ہے، کیونکہ اللہ انفینٹ ہے، تم اللہ سے ایک تقدیر اور مانگ لو۔ دعا تو ہم کر سکتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ اگر کسی کے فیٹ میں کچھ ہے تو اس فیٹ کو تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ اللہ از ناٹ باؤنڈ بائی ہیومن لاز۔ اور وہ تقدیر ضروری نہیں اس مٹیریل ورلڈ کی ہو، کوئی بھی آپ کو نیکسٹ ورلڈ میں بھی مل وہ اس دنیا میں بھی چینج کر سکتا ہے نا، وہ تو ہی از ناٹ باؤنڈ بائی اینی لا، ہی از ہمسیلف دا لا۔ وہ دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے بدبختی کا حکم لکھا ہوا ہے تو وہ چاہے تو اس کو چینج کر سکتا ہے، وہ نکال سکتا ہے اس میں سے، گریبان سے پکڑ، مطلب وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں، امپاسبل۔ تو دا صاحب یہاں پر کیا کہہ رہے تھے؟ اصل میں کہہ یہ رہے تھے، دلیل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ دلائل اسباب ہو سکتے ہیں، آرگومنٹس اسباب ہو سکتے ہیں، مگر سبب کو اسٹیبلش کرنا غلط بات ہے۔ اصل میں پیچھے کریٹر کو اسٹیبلش کرنا ضروری ہے، اور کچھ اسباب جو ہیں اللہ رب العزت انہی کے ذریعے لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں اور انہی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو دا صاحب کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکلے تو دن میں آپ نے کچھ نہ دیکھا، حالانکہ دن میں دلائل بہت اور عجائب زیادہ ظاہر تھے۔ جب رات ہوئی تو ایک ستارہ دیکھا۔ اگر آپ کی معرفت الہی کی علت دلیل ہوتی تو دلائل دن میں زیادہ ظاہر اور اس کے عجائب زیادہ واضح ہوتے۔ پس خداوند تعالیٰ جب چاہتا ہے بندے کی اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اپنی معرفت کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے۔ یہاں پہ ہم رکتے ہیں ایک منٹ کے لیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام، وہ مشہور واقعہ ہے نا، انہوں نے ستارے کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، ستارہ ڈوب گیا، انہوں نے کہا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، پھر کہا یہ میرا رب ہے، پھر وہ ڈوب گیا، کہا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر سورج کو دیکھا، وہ بڑا تھا، پھر کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ یہ اس طرح ہوا۔ تو دا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو پروسیس تھا آف اٹیننگ معرفہ، یہ رات کو شروع ہے، اور انہوں نے سٹارز کو دیکھا ہے۔ حالانکہ ڈے میں اللہ کے زیادہ بڑے آرگومنٹس ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل حضرت ابراہیم پر کب ہوا؟ جب رات تھی۔
یہ حالانکہ اللہ کے دلائل، اللہ کی اگزامپل، اللہ کی کریشن وہ دن میں زیادہ تھی. عزت اتنا بے نیاز ہے وہ رات کو بھی کسی کے لیے معرفت کی ابتدا بنا سکتا ہے. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں پس خدا بندے تعالیٰ جب چاہتا ہے بندے کی اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اپنی معرفت کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے. بھاری جملہ. یہاں تک کہ کبھی عین معرفت میں وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ عین معرفت بھی اس کو غیر معلوم ہوتی ہے. یہاں تک کہ کبھی عین معرفت میں وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ عین معرفت بھی اس کو غیر معلوم ہوتی ہے، اور اس کی صفت معرفت اس کی آفت ہو جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی معرفت سے حجاب میں ہو جاتا ہے. ہوئے 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 بتاتے ہیں داتا صاحب کہ ہاں اللہ کے ساتھ جو یونین ہے نا، یونین تو ورلڈ کے لیول پہ اصل میں تو پاسبل نہیں ہے، مگر وہ جو قربت ہے اس کی کلمینیشن یہ ہے کہ انسان کی اپنی ساری صفات ختم ہو جائے، ہیومن فیکلٹیز کی ٹوٹل انائلیشن درکار ہے. اب بندہ جب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معرفت میں چلا جاتا ہے تو وہ معرفت کس کی صفت ہے، وہ ایٹریبیوٹ کس کی ہے؟ اب اللہ نے معرفت اتاری، وہ کنٹینر کون ہے جس پر معرفت اتری ہے؟ ہیومن. وہ ہیومن کنٹینر لمیٹڈ ہے یا ان لمیٹڈ ہے؟ لمیٹڈ ہے. اب وہ جو لمیٹڈ کنٹینر والا معرفت والا آدمی ہے، کچھ معرفت پا چکا ہے، اب وہ ریئلائز کرتا ہے اصل میں تو ابھی بھی میں اس سے دور ہوں، میری یہ قربت بھی اصل میں رب سے تو سیپریشن ہی ہے. این معرفت ہے وہ معرفت میں، مگر وہ جو اس کی ہیومن فیکلٹی ہے، اس کی صفت بنی ہوئی ہے نا وہ معرفت اس وقت، کہ وہ معرفت اس کے کنٹینر میں. ادا صاحب نے کل بتایا دل کو قربت ملی، عقل کو خدمت ملی، اور پیور معرفت وہ تو اپنے درجے پر معرفت ہی تھی، وہ تو اصل میں اللہ کے پاس ہی ہے نا. اب اس بندے نے اپنے کنٹینر کے اندر جب معرفت کو پایا تو اس کو یہ سمجھ آئی کہ اصل میں تو یہ بھی معرفت نہیں ہے، معرفت تو اللہ کے پاس ہی ہے، صرف حقیقی معرفت. تو یہ جو اس کی سٹیٹ ہے یہ بھی ایک آفت بن جاتی ہے، یہ بھی اس کے لیے کیوس پیدا کرتی ہے، بے چینی اور اضطراب میں وہ چلا جاتا ہے کہ اتنی قربت کے باوجود بھی میں اس سے دور ہوں، اور یہ دوری کبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ وہ قدیم ہے اور میں حادث ہوں. بائی ڈیفینیشن یہ سیپریشن یونین میں تبدیل نہیں ہو سکتی. تو دا صاحب کہتے ہیں خدا بندے تعالیٰ جب چاہتا ہے بندے کی اپنی طرف رہنمائی کرتا ہے، اپنی معرفت کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ کبھی عین معرفت میں وہ اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ عین معرفت بھی اس کو غیر معلوم ہوتی ہے، اور اس کی صفت معرفت اس کی آفت ہو جاتی ہے، اور حق تعالیٰ کی معرفت سے حجاب میں ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی معرفت کی تحقیق اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کی معرفت اس کا دعویٰ ہو جاتی ہے. اور حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں اس بات سے بچ کہ حق تعالیٰ کی معرفت کا تو دعویٰ کرے. عارف لوگ تو اس کی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں، میں اپنی جہالت کا اقرار کرتا ہوں اور یہی میری معرفت ہے. ہم اس کو یہاں سے آگے کل شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا انبیاء اللہ، السلام علیکم داتا صاحب، السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. عاقل بن اور جھوٹ مت بول.
تو کہتا تو یہ ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ ڈرتا ہے تو دوسروں سے. نہ کسی جن سے ڈر، نہ کسی انسان سے ڈر، نہ کسی فرشتے سے ڈر، اور نہ کسی بولنے والے یا خاموش رہنے والے جانور سے ڈر. نہ دنیا کے عذاب سے ڈر اور نہ آخرت کے عذاب سے. پس ڈرنا تو اسی سے چاہیے جو عذاب دینے والا ہے، یعنی حق تعالی. عقل مند شخص حق تعالی کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے ڈرا نہیں کرتا. وہ غیر اللہ کی بات سے بہرا ہے کہ کسی کی بات پر بھی کان نہیں دھرتا. ساری مخلوق اس کے نزدیک گویا بے کس اور بیمار اور محتاج ہے. جو شریعت اور حقائق اسلام کے عالم ہیں وہ دین کے طبیب ہیں کہ دین کی شکستگی اور خرابی کو جوڑتے ہیں. اے وہ شخص جس کا دین شکستہ اور کمزور ہو گیا ہے، ان کی طرف قدم بڑھا تاکہ وہ تیری شکستگی کی بندش کریں. جس خدا نے بیماری اتاری ہے وہی دوا بھی اتارتا ہے، پس علاج سے نا امید مت ہو. باقی رہا بیماری میں مبتلا کرنا تو خاص مصلحت کی وجہ سے ہے، اور اللہ مصلحت کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہے. تو اپنے رب پر اس کے فعل میں تہمت مت رکھ کہ بلا وجہ بیمار بنا دیا، یعنی کہ تم کمپلین نہ کرو اللہ کے ایکشنز پہ کہ اس نے بلا وجہ تمہیں بیمار کیوں بنا دیا. الزامات اور ملامت کے لیے تیرا نفس دوسروں کی بنسبت زیادہ مستحق ہے. نفس سے کہہ دے کہ عطا اس کے لیے ہے جو اطاعت کرے، اور عصا اور سزا اس کے لیے ہے جو معصیت اور نافرمانی کرے. پس نہ تو معصیت کرتا، نہ امراض کی لاٹھیاں کھاتا. جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی صحت اور دولت چھین لیتا ہے. یعنی کہ دس از اے وے دیٹ اللہ تعالیٰ کلینزز، آپ کی صفائی آپ کرتے ہیں یا آپ کو عزت بخشتے ہیں، آپ کو اپنی قربت دیتے ہیں. کیسے؟ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی صحت اور دولت چھین لیتا ہے. پس اگر وہ صبر کرتا ہے، یعنی اس موقع پہ اگر یہ بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رفت اور بلندی بخشتا ہے، خوش عیشی نصیب فرماتا ہے، عطاؤں سے نوازتا ہے اور سرمایہ عطا فرماتا ہے، یعنی اپنا آپ، اپنی قربت، اپنی نالج. جب مشکل وقت میں بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایلیویٹ کرتے ہیں. یا اللہ، ہم تجھ سے قرب کا بغیر بلا کے سوال کرتے ہیں. اپنی قضا و قدر میں ہمارے ساتھ شفقت کا برتاؤ کر، اور شریروں کی شرارت اور بدکاروں کی مکاری سے ہم کو بچا، اور ہماری حفاظت فرما جس طریقے سے بھی تو چاہے اور جس طرح تو چاہے. ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں دین میں اور دنیا اور آخرت میں عفو اور عافیت اور سلامتی کا. ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اعمال صالحہ کی توفیق کا اور اعمال میں اخلاص کا. ہماری دعا کو قبول فرمائیے. آمین.